بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسے ہی دنیا جدت کی طرف جا رہی ہے اس طرح مسائل میں بھی جدت آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ جامعہ دارالعلوم کراچی کا ایک بہت ہی جدید اور اہم مسئلہ شیئر کرتا ہوں، تو تمام مسلمانوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ محترم سامعین، جامعہ دارالعلوم کراچی کے مفتیان حضرات سے مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا کہتے ہیں علماء کرام لینس کے بارے میں؟ میری دور کی نظر کمزور ہے اور میں اینک لگاتا ہوں۔ اب مارکیٹ میں لینس آ گئے ہیں جو اینک کے نمبر میں بھی مل جاتے ہیں، میں نے بھی خرید لی ہے۔ جب لینس لگاتا ہوں تو اینک کی ضرورت نہیں رہتی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بعض دوستوں نے کہا کہ لینس سے نماز وغیرہ میں فرق پڑتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ لینس کس چیز سے بنتا ہے، بس یہ ایک باریک سی جیلی پردہ ہوتی ہے جیسے انڈا کے اوپر سفید رنگ کا پردہ ہوتا ہے۔ یہ مختلف کلر وغیرہ میں بھی ہوتی ہے۔ میرے پاس جو لینس ہے وہ رنگدار ہے جس کو لگانے سے آنکھوں کا کلر بھی بدل جاتا ہے اور اینک کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی۔ کیا میں لینس لگا کر نماز تلاوت وغیرہ کر سکتا ہوں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائے۔ محترم سامعین، جواب میں جامعہ دارالعلوم کراچی کے مفتیان حضرات فرماتے ہیں، سورۃ مسئولہ میں آپ کے لیے جس طرح اینک لگانا جائز ہے اسی طرح لینس لگانا بھی جائز ہے، اور اس سے نماز اور تلاوت وغیرہ کی صحت اور ثواب میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں تک بعض دوستوں کی بات کا تعلق ہے تو ان سے وجہ پوچھی جائے تاکہ اس پر غور ہو سکے۔ محترم سامعین، نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے باقاعدہ جامعہ دارالعلوم کراچی نے دلائل بھی دیے ہیں، اور یہ بات باقاعدہ دلائل سے ثابت کیا ہے کہ لینس وغیرہ کا استعمال کرنا جائز ہے۔ چونکہ یہ ایک جدید مسئلہ ہے اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ اور اگر اسی طرح کوئی جدید مسئلہ جس کا آپ لوگوں کو پتہ نہ ہو یا کتابوں میں بھی نہ ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں اس کو ضرور لکھ سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے دارالفتہ ہیں، جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن یا جامعہ دارالعلوم کراچی یا جتنے بھی ہمارے بڑے دارالفتہ ہیں، ان سے پوچھ کر آپ لوگوں کو ویڈیو کے شکل میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔